السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، خالق کائنات نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ان من جملہ عطاؤں میں دنیا کی بہترین متاع کس کو قرار دیا گیا ہے؟ محبوب رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحات۔ یہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع صالح بیوی یعنی نیک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جملہ نعمتیں، مال و دولت، عہدہ و منصب، اولاد، سب یقیناً دنیا کی متاع ہیں، مگر سب ضرورت کے لحاظ سے وقتی فائدہ مند ہیں، لیکن سب سے افضل اور پائیدار فائدہ والی دنیا کی متاع نیک اور صالح بیوی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالح عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کوئی حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب شوہر گھر پہ نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ناظرین، اس فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ تاجدار کائنات نے کتنی خوبصورتی اور جامعیت سے صالح بیوی کے نیک سیرت ہونے کی 4 علامات و خصائص بیان فرما دیے۔ پہلا، صالح عورت وہ جو نیک سیرت اور پاک دامن ہو۔ دوسرا، خوش مزاج ہو، یعنی جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو متبسم چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ اور تیسری، جب شوہر اسے حکم دے تو اطاعت کرے، یعنی فرما بردار ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی غیرت مند ہو۔ امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا، تم اپنے خاوند کے لیے کیسی ثابت ہو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، ذرا غور کر لینا کہ تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کا حکم مانے یعنی فرما برداری کرے، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ یہاں نماز، روزے جیسے اہم ترین ارکان دین کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی فرما برداری کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ صالح عورت کی یہ 2 مرکزی اور بنیادی خصلتیں ہیں جو نہ صرف شوہر کے دل میں بس جانے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث بھی ہیں۔ لہٰذا مسلم خواتین کے لیے ان رویوں کی پاسداری کا خیال رکھنا واجب ہے۔ ناظرین، نیک سیرت بیوی اللہ کا ایسا عطیہ ہے جو اپنے گھر کے ماحول کو جنت اور بدخو بیوی اپنے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ لہٰذا نیک سیرت اور خوش اخلاق بیوی کا ملنا شوہر کے لیے نعمت عظمیٰ اور اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ کسی دانا نے بہت خوب کہا کہ بیوقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرما بردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے۔ بہرحال ہم یہاں عہد حاضر کی عورت کے لیے اکبر اعلیٰ آبادی کی اس نصیحت پر گفتگو ختم کرتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، وما علینا الا البلاغ۔